بسم الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ گفتگوؤں میں ہم نے قربانی کی حقیقت کو سمجھا ہے اور اس بات کو جانا ہے کہ قربانی اصل میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی جان کی نذر پیش کرنا ہے، اپنی زندگی کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا ہے، اور جانور کو قربان کر کے اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اسی طرح ہماری جان بھی آپ کی خدمت میں، آپ کے حضور میں حاضر ہے اور ہماری زندگی آپ کے سپرد ہے، آپ کے حوالے ہے۔ تو یہ ایک علامتی اظہار ہے جو ایک عبادت کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ پہلو ہم نے دیکھا ہے، اور اس سے ایک اور بات جو پوری طرح واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ یہ ایک طرح سے غرباء کی مدد کی کوئی چیز ہے یا مساکین کے ساتھ ان کو گوشت کھلانے کا ایک واقعہ ہے جو قرآن مجید یا دین کی روشنی میں ہم جس کو اختیار کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کی ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی اس سطح پر عبادت ہے کہ گویا کہ ہم اپنی تمام جو زندگی کی سب سے بڑی متاع ہے، یعنی اپنی جان، اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یعنی مال سے بڑھ کر جو چیز ہے اپنی جان، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کا ایک علامتی اظہار ہے، اور اس علامت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ہر وقت اسی جذبے کو موجزن رہنا چاہیے۔ تو یہ عبادت ہے، اس کو کسی اور چیز کے نہ تو مماثل سمجھنا چاہیے اور نہ کسی اور چیز کے ساتھ اس کا تقابل کرنا چاہیے۔ یعنی اس بات کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں کیا واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے، یعنی یقیناً اس سے کچھ دوسرے فوائد تو حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان فوائد کے حوالے سے اس عبادت کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ فوائد اگر گوشت کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں یا غریبوں کی مدد کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں، اگر اس تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا تو پھر یہ سوال یقیناً پیدا ہو جائے گا کہ پھر یہ مدد کسی اور طریقے سے کیوں نہ کی جائے۔ تو یہ اگر ہم اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ یہ اس کی حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار ہے، اور تعلق کا اظہار اس سطح پر ہے کہ اس کے سامنے ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس زاویے سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بالکل منفرد عبادت کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، تو لہٰذا اس کا تقابل کسی اور چیز سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک بات یہ واضح ہوئی۔ دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ ہم نے اس کے مقصد کو متعین کیا قرآن مجید کی روشنی میں، دین کی روشنی میں۔ جو اس کا مقصد متعین ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، اور ہم اس کی ناراضی کے خوف کے اندر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم اس جگہ پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کے حدود کے اندر رہتے ہیں، اس کے حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ تو یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے۔ تیسری بات جو ہم نے گزشتہ گفتگوؤں میں سمجھی وہ یہ تھی کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس کی تاریخ کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ اس کا آغاز ایسا نہیں ہے کہ انسانیت کے درمیان میں سے کہیں سے ہوا ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کا آغاز ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید سے یہ بات پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے ہوا ہے۔ البتہ اس کا جو منتہائے کمال ہے، یعنی یہ قربانی کی جو عبادت ہے، یہ اپنے کمال پر جب پہنچی ہے یا جب اپنے عروج پر اپنی معراج کی صورت جب اس نے اختیار کی ہے، تو وہ صورت ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی نذر کر دیں، تو اس کا مطلب انہوں نے یہی سمجھا کہ بیٹے کو اللہ کے حضور میں قربان کر دیا جائے، بیٹے کو اللہ کے حضور میں ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ چھری پکڑ کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک عظیم عبادت کی صورت بھی دے دی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کے طور پر پوری آگے کی مسلمان امت کے اندر اس قربانی کو جاری کر دیا ہے۔ یہی وہ عبادت ہے کہ
کہ جس کو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت کے طور پر اپنی امت یعنی امت مسلمہ میں جاری کیا، اور اب یہ ایک سنت عبادت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کے اندر ایک سنت کے طور پر جاری و ساری ہے۔ یہ ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ جس طرح باقی سنن پہنچے ہیں، یعنی سنت کے دیگر اعمال جس طرح ہم تک پہنچے ہیں، اسی طرح یہ عبادت ہم تک امت کے اجماع اور تواتر عملی سے پہنچی ہے۔ تو استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی نے اس کا جو قانون بیان کیا ہے اس کو اب ہم آخر میں بیان کریں گے، یعنی وہ قانون، وہ شریعت، یعنی قربانی کے معاملات کو کیسے انجام دینا چاہیے، جانور کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، قربانی کرتے ہوئے کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اور اس میں حج کی قربانی اور عید الاضحیٰ کی قربانی کی کیا نوعیت ہے، اس چیز کو استاد گرامی نے اپنی کتاب میزان میں ایک قانون کے طور پر پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ اگلی گفتگو میں ہم اسی کو واضح کریں گے۔ تو ایک ترتیب سے ان نکات کو اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس کے قانون کو بیان کرتے ہیں۔ یہ نکات استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی کتاب میزان سے اخذ کیے گئے ہیں۔ تو پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی انعام قسم کے تمام چوپایوں کی ہو سکتی ہے۔ اس کا جانور بے عیب اور اچھی عمر کا ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کا وقت یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز سے فراغت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ایام وہی ہیں جو مزدلفہ سے واپسی کے بعد منی میں قیام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ سورہ حج کی آیات میں ایام معلومات سے یہی مراد ہیں۔ اصطلاح میں انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان سے یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ اور اس کے بعد کے 3 دن مراد ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذو الحجہ۔ قربانی کے علاوہ ان ایام میں یہ سنت بھی قائم کی گئی ہے کہ ہر نماز کی جماعت کے بعد تکبیریں کہی جائیں گی۔ نمازوں کے بعد یہ تکبیر کا حکم مطلق حکم ہے، یعنی اس کے کوئی خاص الفاظ شریعت میں مقرر نہیں کیے گئے۔ قربانی کا گوشت لوگ خود بھی بغیر کسی تردد کے کھا سکتے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ قربانی کا قانون یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ اس کے بارے میں چند باتوں کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ اول یہ کہ قربانی کے مہینے میں قربانی کرنے والے نظر کی قدیم روایت کے مطابق قربانی سے پہلے نہ اپنے ناخن کاٹیں گے اور نہ بال کتروائیں گے۔ دوم یہ کہ قربانی ہر حال میں عید کی نماز کے بعد کی جائے گی۔ یہ اگر پہلے کر لی گئی ہے تو محض ذبیحہ ہے، اسے عید الاضحیٰ کی قربانی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سوم یہ کہ قربانی کے لیے اچھی عمر یہ ہے کہ بکری کا بچہ کم سے کم 1 سال، گائے بیل 2 سال اور اونٹ یا اونٹنی کم سے کم 5 سال کی ہونی چاہیے۔ یہ میسر نہ ہوں تو مینڈھا ذبح کر لیا جائے، یہ اگر 6 ماہ کا بھی ہو تو کفایت کرے گا۔ چہارم یہ کہ گائے بیل اور اونٹ یا اونٹنی کی قربانی میں 1 سے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ شرکاء اگر ساتھ بھی ہوں تو مضائقہ نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ اونٹ کی قربانی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک موقع پر 10 افراد شریک ہوئے تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔ پنجم یہ کہ قربانی ایک نفل عبادت ہے اور یہ نفل عبادت کے طور پر عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ بچوں کی پیدائش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔